لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج ہم اپنے بھائی محمد نعیم صاحب کی دعوت پر یہاں پر حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو محافل پاک کی تمام برکات سے مالا مال فرمائے۔ نعت سننا اور نعت پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور بزرگان دین نے لکھا کہ نعت سننے سے عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے، تو اسی نیت سے پڑھی سنی، اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کا سچا عشق عطا فرمائے۔ ابھی جو آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے، خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور یہ اخلاق کریمہ کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاق کا معنی یہ ہے سل من کا تعلق، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ۔ وعف من ظلمک، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ پھر آگے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر دے، تو اسے عطا کر دے۔ یہ اخلاق کی ڈیفینیشن خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سل من کا تعلق، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ، لڑائی نہ کر۔ یہ کہہ دینا بھئی اس نے مجھ سے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، اس کا میرا جینا مرنا ختم، خوشی غمی ختم، اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ کیا؟ سل من کا تعلق۔ اور سل من کا تعلق اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے جو ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، جی او منو بلاؤ تو میں بلا لوں، جی او نہیں بلاؤ تو میں نہیں بلاؤنا۔ اگر وہ اچھی طریقے سے ملا ہم بھی مل لیں گے، نہیں ملا تو ہم بھی نہیں ملیں گے، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر، یہ نہیں۔ سل من کا تعلق کا معنی یہ ہے جو تجھ سے تعلق توڑتا ہو تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، اس کے ساتھ تعلق جوڑ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایسے کچھ رشتہ دار ہیں جو مجھ سے لڑائی کرتے رہتے ہیں، جب میں ان کی طرف جاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے لڑائی کرتے ہیں، پھر میں ان کے پاس جاتا ہوں صلح کرتے ہیں، وہ پھر لڑائی کرتے ہیں، پھر میں جاتا ہوں، پھر لڑائی۔ فرمایا، ابو ہریرہ تم واقعی یہ کرتے ہو؟ جی آقا میں یوں کرتا ہوں۔ میں پھر خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ خود تیری مدد فرماتا ہے۔ یعنی جو بندہ اس پر عمل کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرمانے لگ جاتا ہے، اس کی عزت میں خود اضافہ فرماتا ہے۔ ایک حدیث سے بات سنیے گا، تو وجہ ہے آپ کی بھیا یہ بھی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، رکو بھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے مسجد نبی شریف کے اندر، مال غنیمت سامنے پڑا ہوا اور تقسیم کر رہے ہیں، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ ایک بدو آیا، اس نے حضور کے گلے میں چادر ڈالی، چادر بھی کھردری تھی
ایک ہوتی ہے نا کہ پلین چادر، ایک ہوتی کھردری چادر. کھردری چادر تھی حدیث پاک میں ہے. وہ اتنی زور سے کھینچی کہ حضور کی گردن مبارک سرخ ہو گئی. اور مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ اے محمد مجھے بھی میرا حصہ دو، مجھے بھی میرا حصہ دو. تصور کیجئے گا اس بات کا. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے بیان بھی کر رہا ہوں، بڑا شریف بنا ہوں. اللہ شرافت عطا فرمائے، کرم فرمائے، سب کو شریف بنائے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میرے یہاں پر اگر کوئی بندہ آ کر وہ میرے گلے میں چادر ڈالے زور سے، میرا آگے سے کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس کو دھکا دوں گا، دفع ہو تو. طاقت ہوئی پھر اسے مارنے بھی دوڑوں گا. تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آپ دوست بھی کہیں گے بھئی پیچھے ہو جا تو، یہ ہمارے مہمان ہیں. اس کو دھکا دیں گے، مار پیٹ بھی کر سکتے، تھپڑ بھی لگا سکتے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے ان کے گلے میں چادر ڈالی. کریں گے نا یہ. لیکن حضور کے سامنے جان نثار صحابہ تھے، جان نثار صحابہ. حضور اشارہ ابرو کر دیتے، اس کا سر قلم ہو جاتا. اب اس نے جب حضور کے گلے میں چادر مبارک ڈالی اور زور سے اس کو کھینچا تو صحابہ بڑھ کے چھڑایا. پھر فاروق اعظم مارنے کے لیے دوڑے، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے. حضور نے منع فرما دیا، تمہیں رک جاؤ. اب وہ آگے سے کیا تقاضا تھا؟ گلے میں جب اس نے چادر ڈالی، اے محمد مجھے بھی میرا حصہ دو. اور 2 اونٹ لے کے آیا تھا وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں تمہارا حصہ دوں گا. اچھا یہاں بات ختم نہیں کی، اس نے آگے سے ایک اور بات کی. بات یہ اس نے کی کہ اے محمد یہ مال جو ہے نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا. اتنی سخت زبان میں اس نے حضور سے گفتگو فرمائی کہ یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، مجھے میرا حصہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نرم لہجے سے فرمایا تو صحیح ہے، یہ میرا مال نہیں، یہ رب کا مال ہے. لیکن یہ تو جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا تو میں تجھ سے بدلہ لوں گا نا. وہ آگے سے کہنے لگا نہیں، آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے. فرمایا کیوں؟ میں تجھ سے بدلہ کیوں نہیں دوں گا؟ اس نے آگے سے کہا اس لیے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. یہ بات حضور نے سنی نا، حضور مسکرا پڑے. حضور مسکرا پڑے. مسکراتے ہوئے فرمایا عمر جاؤ اسے 2 اونٹ اناج کے بھر کے دو. 1 اونٹ پہ گندم لاد کے دی، دوسرے اونٹ پہ کھجوریں لاد کے دی. اور وہ کہتا جا رہا تھا یہ سچے رسول ہیں. یہ اخلاق حضور نے زبانی نہیں، حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. پریکٹیکل کر کے دکھایا. اس کا یہ انداز آج ہمیں کوئی سختی سے ہمارے ساتھ پیش آئے ہم اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے کہ بھی تو نے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آئندہ میں نے اس کے سامنے آنا نہیں ہے، میں نے اس کو چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا، ہمارا مرنا جینا ختم، کوئی صلح نہیں. اب ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ وہ صلح نہیں کر پاتے. اسلام یعنی اسلام یہ کہتا ہے سل من کا تعاق، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ. کہنا بڑا اوکھا ہے نا، سوکھا ہے کہنا لیکن عمل کرنا بہت اوکھا ہے. اچھا کوئی بندہ آپ سے لڑے، لڑائی کرتا ہے آپ سے، ہوتی ہیں لڑائیاں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، خاندانوں میں ہوتی ہیں، بھائی بھائیوں میں ہوتی ہیں، بہنوں بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں. اور اس کو ذہن نشین رکھیے 100% قصور بھی اگلے کا ہے. ویسے تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں نا، دونوں طرف سے کوئی نہ قصور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے، تبھی تو لڑائی ہوئی نا. یہ تصور کر لیں کہ 100% قصور اگلے بندے کا ہے، لیکن مجھے میرے نبی نے فرمایا ہے سل من کا تک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ. میں اس کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنے نبی کے فرمان کو دیکھوں گا. سب سے پہلے یہ دوسری چیز آگے سنیے گا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ شیطان آپ سے کہے گا اچھا نیما ہو گیا نا تم، پھر وہ دیکھ گیا تھلے لگ گیا نا، انہیں تینوں آگے سلام نہیں کیا، تو کیسے سلام کہہ رہا ہے اسے؟ اس نے تجھے سلام نہیں کہا. تیری کی نک رہے گی، دوست تینوں کی کہیں گے، خاندان کی نک رہے گی. مجھے یہ بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ سب بتائیے. ذلت دینے والا
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تو اب عزت دینے والا اللہ ہے، لوگ نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، لوگ عزت دینے والے نہیں ہیں، عزت دینے والا اللہ ہے۔ اور سنیے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ، جب آپ صلح کے لیے قدم آگے بڑھاؤ گے، بھیا بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے بس، جب آپ صلح کے لیے قدم بڑھانے جاؤ گے نا اس کے پاس صلح کے لیے، سب سے پہلے نیت کیا ہو، میں نے اس کو نہیں دیکھنا اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے اپنے محبوب کے فرمان کو دیکھا ہے، میں نے اپنے محبوب کے عمل کو دیکھا ہے، میں حضور کی سنت پر عمل کروں گا، اس پر عمل کرتے ہوئے وہ چلے۔ پھر حضور نے آگے ارشاد یہ فرما دیا، فرمایا چلنا تیرا کام ہے، قدم بڑھانا تیرا کام ہے، صلح کرنا تیرا کام ہے، اور تجھے عزتیں دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ اصل ایمان ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے خود بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ کوئی آپ کا جانی دشمن ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ جو آپ سے اس درجے دشمنی رکھتا ہو کہ بھئی آپ کو جب دیکھے گا نا گولی مار دے گا، ظاہری بات ہے آپ کے اس کے بارے میں جذبات بھی یہی ہوں گے۔ حضور کا معاملہ دیکھیے، مکہ پاک کے قریب ایک وادی طائف، وہاں بھی ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا سمامہ۔ کیا نام تھا؟ سمامہ۔ اس سمامہ یہ حضور کا جانی دشمن تھا، بعد میں صحابی رسول، پہلے تھا۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور مکہ پاک میں جو گندم کی ترسیل ہوتی تھی نا وہ اس کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ مکہ پاک میں جتنا بھی اناج جاتا تھا وہ طائف سے ہوتے ہوئے اس کے ذریعے سے جاتا تھا، یہ ترسیل کرتا تھا۔ تو اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا یہ سمامہ۔ اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جہاں میں محمد مصطفیٰ کو دیکھوں گا میں انہیں شہید کر دوں گا، معاذ اللہ، جانی دشمن۔ یہ عمرے کے ارادے سے نکلا مکہ پاک جانے کے لیے، راستہ بھٹک گیا، لیکن راستہ اس ظاہری طور پہ زمینی بھٹکا، لیکن وہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا، مدینہ پاک آ گیا۔ وہ مدینہ پاک کے اطراف میں تھا، صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس کو دیکھا اور پتا تھا یہ قبیلے کا سردار ہے، اس نے ایسے دھمکی دی ہوئی ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ جہاں میں حضور کو دیکھوں گا میں شہید کر دوں گا، معاذ اللہ۔ صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اس کی بازو کو باندھا، بیڑیاں ڈالی، جکڑ کر لیا حضور کے سامنے، لا کر مسجد نبی شریف کی ستون جو تھا اس کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور کو خبر دی، حضور یہ سمامہ پکڑا گیا، سمامہ کو ہم پکڑ کے لے کے آئیں گے۔ یہاں پر غور کیجئے حضور کا آگے سے رد عمل کیا تھا، اللہ اکبر، بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، بہت بڑے حوصلے کی بات ہے کہ جو آپ کا جانی دشمن ہو اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہو جہاں مجھے وہ ملے میں اس کو قتل کر دوں گا، اور جب وہ آپ کے سامنے آئے آپ کے اس کے بارے میں جذبات کیا ہوں گے، اور آپ کرنے پر قادر بھی ہوں، یہ نہیں کہ قادر نہ ہوں، قدرت رکھتے ہوں کہ اس کو وہیں پہ اس کو ختم کر دیں، قادر بھی ہوں، لیکن جب حضور اس کے پاس آئے حضور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے، اللہ اکبر، فرمایا سمامہ کیا حال ہے، کیا حال ہے تیرا؟ اس نے آگے سے وہی وہ قبیلے کا سردار تھا، سخت زبان استعمال کی، سخت جملے استعمال کیے، تیز کرخت آواز میں اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے مجھے قتل کیا میرا پیچھے قبیلہ ہے، یاد رکھنا اس بات کو، مجھے کچھ ہو نا، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے نا تو اس کا میں تمہیں انعام دوں گا، لیکن بڑے کرخت انداز میں۔ اور پورے علاقے میں مشہور کیا تھا کہ جب بھی جہاں بھی مجھے محمد ملے گے شہید کروں گا، معاذ اللہ۔ حضور نے آگے سے کوئی سختی نہیں فرمائی، حضور نے یہ فرمایا صحابہ اس کو دودھ پلاؤ، ہائے ہائے اس کو دودھ پلاؤ۔ صحابہ کرام نے دودھ پلایا، کھانا کھلایا، اگلا دن ہوا پھر حضور تشریف لے کے آئے، میں سمامہ کیا حال ہے، پھر وہی جملے دہرائے،
میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے قتل نہ کرنا وگرنہ یہ ہوگا تمہارا کچھ نہیں رہے گا۔ اب حضور کے قریب صحابہ تھے اور صحابہ حضور کے نام پر قربانیاں دیتے تھے، حضور کی جان تو یعنی حضور کی حفاظت میں حضور کے نام پر قربانیاں دیتے تھے۔ اب صحابہ آگے ان کا دل یہ چاہے کہ ہم اس کا کام تمام کر دیں، لیکن حضور کہتے نہیں، اس کو کھانا کھلاؤ۔ دوسرے دن بھی کھانا کھلایا مہمانوں کی طرح۔ تیسرا دن ہوا، پھر حضور نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ وہی جملے، وہی باتیں، وہی سارے تیز تندو لہجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ فرمایا صحابہ اسے چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو۔ وہ نکلا مسجد نبوی شریف کے دروازے سے، حضور مسجد شریف میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دور گیا نا، لیکن حضور کے اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اپنی زندگی ہار گیا تھا۔ وہ کنویں پہ گیا، کنویں پہ جا کے اس نے نہایا، کپڑے دھوئے، پہنے، پھر واپس پلٹا۔ حضور مسجد میں تھے، دیکھتے ہی فرمایا ثمامہ ہم نے تو تجھے رہا کر دیا تھا۔ تو آگے سے جواب بھی دیا کہ رہا تو آپ نے جسم کو دیا تھا، لیکن دل تو آپ کی قید میں ہے نا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر عرض کی حضور میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا مکہ پاک، تو ہمارا تو اپنا ایک پہلے مشرک تھے وہ، تو مجھے طریقہ بتائیے کیسے؟ حضور نے پھر عمرے کے طریقہ بتایا، پھر میں ایسے سے جا کر اب مکہ پاک پہنچا۔ اب مکہ پاک میں ترسیل کہاں سے آتی تھی؟ اس کے پاس سے سارے اناج کی۔ اب مکہ پاک میں محمد کی یہ شان ہے، محمد کی یہ شان ہے۔ اب کفار مکہ وہ کہیں بھی کیا ہو گیا ثمامہ تیرے کو؟ تو نے، میں تو ان کا غلام، میں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب کچھ جو کفار تھے انہوں نے گستاخی کی، یعنی میں اس کا تجھے بتاتا ہوں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اس نے ساری ترسیل جو مکہ پاک پہنچتی تھی سب کی سب اس نے روک دی۔ اس نے اناج بند مکہ والوں کا، کوئی یہاں سے گندم کا دانہ، کوئی اناج یہ طائف سے مکہ پاک نہیں جائے گا۔ چند دن گزرے، اب مکہ والے بھوکے۔ اب انہوں نے پھر حضور کی خدمت میں جا کر کہا کہ وہ ثمامہ سے کہیں وہ اناج جاری کر دے۔ اب یہاں بھی حضور کا اخلاقی عالیہ دیکھنے والا ہے کہ یہ مشاہدہ فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، وہی حضور کو سفارشی بناتے ہیں، حضور سفارش کرتے ہیں، فرمایا ثمامہ دے دو، یہ ترسیل بحال کر دو، دے دو، تو وہ اناج دیتا ہے۔ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کا اخلاقی عالیہ ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ بھئی ایک اکڑ آ گئی نا ہمارے اندر، بہت زیادہ اکڑ ہے۔ یہ اکڑ سے ہم زوال در زوال ہی ہے۔ پہلے جو ہمارے بزرگ ہوتے یہ پوچھ لیں، ایک کنبہ ہوتا تھا، خاندان بیٹھا ہوتا تھا، اتفاق ہوتا تھا، پیار ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی، تو کیا خوشحال سارے گھرانے ہوتے تھے۔ اب کیا ہے کہ بھی لاکھوں کی کمائی ہے لیکن دلوں کے اندر بے چینی ہے۔ وہ اس سے نہیں بولتا، وہ اس سے نہیں بولتا، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی، چاچے سے نہیں بنتی، تائی سے نہیں بنتی، خالہ سے نہیں بنتی۔ وہ دنیا داری کی باتیں ہم لے کے بیٹھ گئے اور حضور کے پیغام کو ہم نے بالکل یاد نہیں رکھا۔ حضور کا یہ فرمانے علی شان اس محفل میں آنے کا بس یہی مول ڈال دیجئے گا کہ اس مقصد یہی ہے کہ حضور کا یہ فرمان اپنے پلے باندھ لیں کہ جو مجھ سے لڑا ہے نا اس سے میں نے صلح کر لی۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ کر کے دیکھیے گا میرے بھائی، بڑا مشکل ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ میں نے جب یہ الحمدللہ یہ اپنی بڑائی کوئی نہیں لیکن اس پہ میں نے عمل کیا ہے، بڑا مشکل ہے آگے ایسے بندے کے پاس جانا جو پہلے جناب وہ گالیاں بھی بکتا ہو، لڑائیاں بھی بہت زیادہ، یہ وہ بہت ساری باتیں، لیکن یہ حدیث پڑھ کر جب اس کے پاس گئے نا، پھر آگے ایک اور آپ کو بات مزیداری کی بتاؤں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بولو اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے، یہ قرآن پاک میں فرمایا۔ اچھا یوں کریں گے کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم برائی کا بدلہ برائی سے دو گے نا، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی نا، لیکن جب تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا تو وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن پاک میں کأنہ ولی حمیم،
کأنہ ولی حمیم، وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا، گہرا دوست۔ یہ کام کر کے دیکھیے، یقین جانے جو یعنی آپ میرے شاید بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے ہوں گے، میں راجپوت فیملی سے میں ہوں، اور ہمارے 3-4 قتل بھی ہوئے ہیں، سارے معاملات، میں اپنے خاندان کا منفرد اس لائن میں ہوں، ٹھیک ہے نا، تو سارے دشمنیاں بھی، یہ بھی وہ بھی، لیکن جب جن سے دشمنی تھی نا، کہ جنہوں نے میرے والد محترم کو، یہ ریکارڈ نہ کرنا یہ بات، جس نے میرے والد محترم کو گولیاں ماری تھی،